بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے کبھی بھی پورے قرآن میں بارہ کا نام نہیں بتایا، کیونکہ یہ مکتب ناموں کا مکتب نہیں، یہ مکتب صفات و کمال کا مکتب ہے۔ اکثر کہتے ہیں اگر امام 12 تھے تو خدا نام بتا دیتا، تو میں نے کہا دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا، دنیا کا مشکل ترین کام ہے صفت کمال کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ آپ بیٹے کا نام رکھو مثلا بہادر علی اور پتا چلے چوہے سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے، تو نام رکھنے سے بہادر تھوڑی بنے گا۔ ہاں، کسی کا نام رکھو نور علی اور چہرہ کوئلے سے بھی کالا ہو، تو نام رکھنے سے کسی کے چہرے میں نور نہیں آتا۔ نام نہ کسی کو بہادر بناتا ہے نہ کسی کو بزدل بناتا ہے۔ تو کیا گارنٹی تھی؟ نبی نے جس کا ہاتھ اٹھا کے دکھلا کے بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا، آج تک مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دکھایا ہوا، بتلایا ہوا، اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہے یا امام ہے یا خلیفہ ہے، کیا ہے؟ تو میں نے کہا کیا گارنٹی تھی؟ خدا اگر 12 نام بتا بھی دیتا قرآن میں تو جس کا پہلا نام آتا چلو وہ پہچان میں آ جاتا، لیکن چوتھا پانچواں چھٹا وہ تو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کیا گارنٹی تھی اگر ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھ لیتا، آنے والے آگے اپنے بچوں کے نام وہی رکھتے جو خدا نے قرآن میں بتایا، پھر تو جھگڑا یہی چلتا اللہ والا علی کون ہے، بندوں والا علی کون ہے۔ تو اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، کیا بتاؤں گا؟ صفت کمال پیدا کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے نبی نے جنگ خندق میں یا خیبر میں جب یہ اعلان کیا غدن یتن رجلن کرارن غیر فرارن، کل میں علم اسے دوں گا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا۔ کہوں یا رسول اللہ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہے ہیں؟ بتا دیجئے کہ علی کو دوں گا، کیونکہ اگر کہتے علی کو دوں گا تو سارے بولتے چچازاد ہے، داماد ہے، رشتہ دار ہے، پالا ہوا ہے، پیار کرتے ہیں، لاکھ اعتراض ہوتے۔ کہیں میں صفت بتا رہا ہوں، یہ اوپن ہے ہر کسی کے لیے، اس میدان میں جو آنا چاہے، کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ آپ کا جو مرد ہو تو آ جاؤ، کل اسے دوں گا جو کرار ہوگا، ہو تو آ جاؤ، کل اسے دوں گا جو غیر فرار ہو تو آ جاؤ۔ دیکھو گنہگار کو جب سزا دی جاتی ہے نا تو معصوم فرماتے ہیں پتھر مارنے وہ آئے جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا۔ اب ہر بندہ سوچے گا نا کہ اگر میں گنہگار ہوں تو میں کیوں آگے بڑھوں؟ تو کل علم اسے دوں گا جو کرار ہو، غیر فرار ہو۔ صفت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی نام بتایا، والرسول میں رسول ولی نام بتایا۔ جب تیسرے کی باری آئی تو نام نہیں بتایا۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تیسرا ولی وہ ہے جو نماز قائم کرے، صاحب ایمان ہو اور حالت رکوع میں زکات دیتا وہ نظر آ جائے۔ نام نہیں بتایا، صفت بتا دی۔ اب جب ڈھونڈنے نکلو گے تو صفات تجھے صرف کس کے اندر نظر آئیں گی؟ امیر المومنین میں نظر آتی ہیں۔ صفت سے بندہ بڑا آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ میں کسی کو 500 پاؤنڈ دوں، فلاں سینٹر میں چلے جانا، جس بندے کا نام علی ہو اسے دے دینا، اور آپ نے ممبر پہ اعلان کیا کہ مولانا نے 500 دیے اور کہا جس کا نام علی ہو اسے دے دوں، کتنے علی اٹھ جائیں گے؟ میں کنفیوز ہو جاؤں گا دینا کس کو ہے۔ لیکن وہاں صفت بتا دوں، اینک لگی ہوگی، بال اتنے ہوں گے، وزن اتنا ہوگا، کپڑے وہ ہوں گے، تو آپ پورے مجمع میں سے اس بندے کو فوراً کیا کر لو گے؟ پہچان لو گے۔ نام کیوں نہیں بتایا؟ اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا، ایسی صفت جو صفت کمال ہو۔ کہ یہ وہ ہیں جن سے خدا نے ہر طرح کے رجس کو کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے۔ یہ وہ ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے۔ اب جب ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، اگر جناب کے پاس علم ہے تو باب ہے، ورنہ وہ چھت بھی ہے، وہ دیوار بھی ہے، وہ کنڈی بھی ہے۔ ہاں، کہ صاحب علم ہے تو یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ میں کیا بتاؤں گا؟ صفت بتاؤں گا۔ صفت نام سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ کہ اہل سنت کے مولانا صاحب کا شیعہ لعنتیں بڑی بھیجتے ہیں، میں نے کہا بھیجتے تو آپ بھی ہو، ایک فرق ہے ہماری لعنت میں اور آپ کی لعنت میں۔ میں نے کہا ہوا میں تیر مارتے ہو، ہم پورا ایڈریس بتاتے ہیں۔ لعنت تو آپ بھی بھیجتے ہو۔ میں نے کہا کہاں بھیجتے ہیں؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے بڑی گاڑی لعنت بھیجتے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ میں نے کہا 40 ٹائم قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اپنی ساری تراویح میں لعنتیں بھیجتے ہو۔ کہ اللہ کی ظالموں پہ لعنت، اللہ کی جھوٹوں پہ لعنت،
اللہ کی غاصبوں پہ لعنت. یہ ساری لعنتیں کہاں ہیں؟ قرآن میں. میں نے کہا تو جھوٹے پہ بھیج تو رہا ہے پر تجھے پتا نہیں جھوٹا ہے کون. تو غاصبوں پہ بھیج تو رہا ہے پر تجھے نہیں پتا غاصب ہے کون. تو ظالموں پہ بھیج تو رہا ہے پر تجھے نہیں پتا ظالم ہے کون. میں نے کہا ہماری پوری ایڈریس والی لعنت ہوتی ہے. جاتی تیری بھی وہی ہے لیکن تجھے پھینکتے وقت پتا نہیں چلتا کہ میری لعنت کہاں جا رہی ہے. میں نے کہا چھوٹا سا سوال ہے, پہلی لعنت جو ہر مسلمان بھیجتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, میری لعنت ہو کس پر؟ شیطان پر. میں نے کہا کون ہے شیطان؟ ہاں کتنے ریلیکس ہو کے ہم ایک شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہو سکتا ہے لعنت بھیجنے والا خود شیطان ہو. لیکن ذہن میں کیا ہوتا ہے شیطان کون شیطان بھائی؟ تو کہا کہ آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا بتائیے شیطان کون ہے؟ کہ وہی ابلیس. تو میں نے کہا اتنا خدا نے ڈھکی چھپی لعنت کیوں بھیجی ہے؟ بول دیتا اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم, نام کیوں نہیں بتایا؟ شیطنت صفت ہے. آج بچہ بھی شرارت کرے تو کہتے مولانا بڑا شیطان ہے. ہاں یہ صفت ہے, یہ کسی کے بھی آ سکتی ہے. صفت فرار ہر بھاگنے والے پر ہے, صرف احد کے بھگوڑوں پہ نہیں ہے. اگر مسلمان آج بھی میدان کو چھوڑ کے بھاگ کے جائے تو صفت فرار اس میں بھی آتا ہے. تو میں نے کہا یہ جو لعنت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان پہ کیوں اللہ نے بولا؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ کلیئر کانسیپٹ ہو کہ کس پر لعنت ہے؟ ابلیس پر ہے. ابلیس پہ لعنت ہوئی کب؟ جب شیطان بنا. بندہ برا کب ہوتا ہے؟ جب اس میں صفت برائی آتی ہے. سارے شیعہ سارے اصحاب کو مانتے ہیں, لیکن ہمارا بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ان کی صفت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ مومن ہے, تبھی ہم دعا کرتے ہیں خدا عاقبت میں خیری عطا فرما. آج مومن ہے کل بھی تو رہے. جس دن بری صفت آ گئی تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ برا بن جاتا ہے. یہ عالم صفات ہے. کہ لعنت ابلیس نہیں, کس پر؟ شیطان پر. کیونکہ جس دن شیطان بنا اس دن اللہ کی کیا آ گئی؟ لعنت آ گئی. اور میں نے کہا اگر ابلیس پہ لعنت ہوتی تو لعنت محدود ہو جاتی. دیکھو اگر خدا اہل بیت کے دشمنوں کے نام مثلا اللہ کہتا یزید پہ لعنت, تو لعنت کیا ہو جاتی؟ یزید پر محدود ہو جاتی. لیکن اللہ نے کہا ظالموں پہ لعنت, اس کا مطلب کل والے یزید پر بھی لعنت ہے تو آج والے یزید پر بھی لعنت ہے. اور لعنت کے کانسیپٹ کو وسیع کر دیا, صفت بتا ہے. جب تک صفات نہ آئیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, نام نہیں بتا رہا کون خسارے میں, انسان خسارے میں ہے. کہ خدا سارے انسان کا نہیں, الا الذین آمنوا صفت, وہ خسارے میں نہیں جس میں ایمان کی صفت ہے. کیا صرف ایمان کی صفت ابو سفیان کی طرح آئے اور کہا کہ محمد پہ ایمان لایا اور خدا پر ایمان لایا, مسلمان تو بن گئے, صاحب ایمان تو بن گئے. فرمایا الا الذین آمنوا, صرف صاحب ایمان نہیں, وعملوا الصالحات. اگر محمد کا کلمہ پڑھا ہے عمل صالح بھی انجام دے. یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے بندہ کہے مسلمان بن جاؤں, علی ولی اللہ کہہ کے بولے کہ مولا ہی بن گئے, کہ نہیں, وعملوا الصالحات. اگر علی کو مانا ہے تو اس کی بات کو مانتا ہے کہ نہیں؟ اگر حسین کو مانا ہے تو بات کو مانتا ہے کہ نہیں؟ اگر سیدہ کو مانا ہے تو سیدہ والا حجاب بھی ہے کہ نہیں؟ اگر عباس کو مانا ہے تو غیرت عباس بھی ہے کہ نہیں؟ صفت اگر تیرے اندر ہے تو عمل الصالحات ہے. فمن الذین آمنوا, پہلی صفت صاحب ایمان, دوسری صفت عمل الصالحات, عمل صالح انجام دے. کیا صرف عمل صالح کافی تھا؟ خوارج نے ایمان بھی لایا, حافظ قرآن بھی بنے, نمازی بھی بنے, نماز شب والے بھی بنے, ماتھوں پہ سجدوں پہ نشان بھی تھے. کہ نہیں, صرف عمل صالح نہیں, وتواصوا بالحق, عمل صالح ہے, حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں؟ کہ صفین والو حق کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں؟ جمل والو حق کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں؟ حافظ قرآن حق کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں؟ قاری قرآن جو کوفے میں بیٹھے تھے حسین آواز دے رہے تھے حل من ناصر, حل من ناصر, حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں؟ نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی, حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں؟ صرف ایمان کافی نہیں, وتواصوا بالحق. اور اگلی صفت بڑی عجیب ہے کہ وتواصوا بالصبر, حق پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا جب تک صفت صبر انسان کے وجود میں. یہ صبر کی طاقت ہے جو کسی کو سلمان بناتی ہے. یہ صبر ہے جو انسان کو ابو ذر بناتا ہے. یہ صبر ہے جو انسان کو حجر بن عدی بناتا ہے. یہ صبر ہے جو انسان کو عاشق امیر المومنین بناتا ہے.
تو پورا قرآن کس چیز کا ذکر کرتا ہے؟ صفات کا. مسلمان نے صرف پکڑا الا الذین آمنوا، ایمان لایا تو کیا بن گیا؟ جنتی بن گیا. اللہ 11 قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ نہیں. سورہ شمس میں والشمس وضحاها کا قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے کیا کیا؟ اپنے وجود کو صاف کیا، طاہر کیا، پاک و پاکیزہ کیا. جس کے اندر یہ صفت ہے. آپ کسی اسکول میں بھی جاتے ہو، اچھا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوگا تو اچھے اسٹوڈنٹ کہلاؤ گے. تو خدا نے شیطان کا نام نہیں لیا، کیا بتائی؟ صفت بتائی، تاکہ لعنت محدود نہ ہو، دائرہ وسیع ہو جائے. اب یہ نہ سمجھنا کہ صرف لعنت شیطان پہ جا رہی ہے، جس کے اندر شیطان کی صفت ہے اس پر بھی یہ لعنت آ رہی ہے. بس لعنت کا وزن الگ الگ ہے. جب پڑتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ پڑتی ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے. کسی مومن نے سوال کیا مولانا آپ تو پڑھ گئے کہ لعنت تو سب پہ آ رہی ہے، تو کہ ہم بھی کبھی بچوں کو کہتے ہیں شیطان ہے. مولانا کہیں پر بھی آ رہی ہے. میں نے کہا وہ ارحم الراحمین ہے. 15 سال تک ساری شیطانیاں معاف. جب تک بالغ نہیں ہوئے تو ساری شیطانیاں، اب یہاں کی شیطانیاں مجھے نہیں پتا، پاکستان کی یہ تھی کسی کے گھر پہ پٹاخہ پھوڑ دیا، رات کے اندھیرے میں کسی گھنٹی بجا کے بھاگ گئے. یہ شیطانیاں جو بچے وہاں کرتے ہیں کہ 15 سال تک شیطانی معاف. 15 سال کے بعد اگر کسی کو نقصان دیا، اگر کسی کو حق دیا تو خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہیں ہوتی. مجلسوں میں اسی لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ یہاں سلوات پڑھی جاتی ہے، اور سلوات بندے پہ اللہ کی رحمتوں کو نازل کرتی ہے. سلوات پڑھے محمد وعلی محمد. یہ مکتب کمال ہے کہ عاشق بنو کس کے؟ کمال کے عاشق بنو. کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی بندی سے یا کوئی بندی کسی بندے سے شکل کی وجہ سے پیار کرتا ہے، جس دن شکل گئی پیار گیا. لیکن اگر صفت کی وجہ سے پیار کرتا ہے، اب کوئی کل یہ نہ کہے کہ مولانا کہے کہ شکل نہ دیکھو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن صرف شکل کی وجہ سے عشق ہو تو وہ عشق کیا ہو جاتا ہے؟ زوال پذیر ہو جاتا ہے. کل اس سے زیادہ حسین ملا تو وہاں چلا جائے گا. لیکن صفت کو اگر انسان دیکھے تو انسان کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ جتنے لوگ عاشق امیر المومنین تھے، علی کی شکل کی وجہ سے نہیں، علی کی صفات کی وجہ سے. دیکھا تھا یہ وہ ہے جو کبھی احد کو چھوڑ کے گیا نہیں، یہ وہ ہے جو بڑی شجاعت سے شب ہجرت موت کے بستر پہ سویا. دیکھا کہ یہ وہ ہے جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، جو پوچھا جائے جواب دیتا ہے. تو سلمان عاشق صفات علی ہے، دنیا عاشق صفات ابا عبداللہ حسین ہے. آپ صفت کی وجہ سے عاشق بنتے. مسلمان بھی اگر صفات کا گندا ہو جائے کون پیار کرے گا؟ اگر قاتل بنے، غاصب بنے، چور بنے، جواری بنے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن وہیں بھی اگر کوئی کافر ہو لیکن صفات اس کے اندر اچھی ہو، ہر بندہ کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا. تو کیونکہ وجود بشر میں عشق کمال خدا نے رکھا ہے. صفت کمال انسان کے وجود میں، انسان پرفیکشن کا عاشق ہے. اب فرمائیے تو نے فیصلہ کرنا ہے، یہ تمہاری حرکت جو آگے بڑھ رہے ہو، یہ کمال کی طرف بڑھ رہے ہو یا زوال کی طرف بڑھ رہے ہو. ہم میں سے ہر کوئی یا جہنم کی طرف جا رہا ہے یا جنت کی طرف جا رہا ہے. جانا ہم نے ہی ہے، لیکن سوال یہ تو کہاں جا رہا ہے. تبھی آپ کو کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ وہ سواری ہے جو تجھے جنت تک لے کر جاتی ہے. تو آج ہر بندے مومن نے دیکھنا ہے کہ اگر خدا نے میرے اندر عشق کمال رکھا ہے، پرفیکشن کا عشق رکھا ہے، تو سوال ہے کہ میں پرفیکٹ لوگوں سے عشق کرتا ہوں کہ نہیں، پرفیکٹ زندگی گزارتا ہوں کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں عشق مجھے سخاوت سے ہے پر مجھ سے بڑا کنجوس نہیں. عشق مجھے بہادروں سے ہے، گلی کی بہادری سن کے نعرہ بھی لگاتا ہوں، اور جب مقام عمل آئے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں. اصل تو عشق ہے کہ نہیں علی سے محبت کروں کیونکہ سخی تھے، خمس کی بات آئے تو پتلی گلی پکڑ کے چلا جاؤں، یتیموں کی مدد کی بات آئے تو پچھلی گلی پکڑ کے چلا جاؤں، اپنے بچوں کے لیے تو بڑا سخی، لیکن قوم کے بچوں کے لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. فرمایا یہ نہیں، اگر کمال کے عاشق ہو تو اپنے اندر بھی صفت کمال کو کیا کرو؟ پیدا کرو. میرے استاد بڑے اچھے جملے کہتے تھے، کسی کنجوس کی تعریف بھی کرو تو وہ سخی بن جاتا. ارے خدا تو ہے ہی سخی، تو اس کی تعریف میں کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ وہ اہل بیت جو ہے ہی سخی،
تو ان کے فضائل میں کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ یہ در تو ہے ہی عطا کا در، یہاں جو مانگو کسی کو خالی ہاتھ بھیجا نہیں جاتا۔ تو یہ فطرت بشر تھی کہ خدا نے اس کے وجود میں کیا رکھا؟ عشق کمال رکھا۔ تبھی ہمیں کہا کہ با کمالوں کے کیا بنو؟ عاشق بنو۔ انہی کی محبت کو انسان پہ کیا کیا؟ واجب قرار دیا۔ تبھی کہا علماء کی محفل میں بیٹھ، زہداء کی محفل میں بیٹھ، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھ۔ یونیورسٹی جاتے ہو فالتو دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، ان لوگوں کے ساتھ جس سے تجھے علمی فائدہ ہو، جن کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھے تو دنیا کی معلومات ملے۔ محفل بڑی اہم ہے، کیونکہ با کمال کی محفل میں بیٹھو گے وجود کیا بنے گا؟ با کمال بنے گا۔ غلط لوگوں کی محفل میں بیٹھو گے وجود غلط ہو جائے گا۔ تو یہ 1 گھنٹہ جب اہل بیت کی محفل میں آتے ہو، کہتے یہ محفل نور ہے، یہاں تمہاری فکر کو با کمال بنایا جاتا ہے، یہاں تجھے فرشی نہیں بلکہ عرشی بننے کا سفر سکھایا جاتا ہے۔ یہاں آنسو بھی گرے تو سیدہ اس کی خریدار بن جاتی ہے۔ اگر یہاں سے برمنگم پیدل جاؤ تو قدموں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہیں نجف سے پیدل کربلا جاؤ کہ ان پاؤں کی خاک سے ملائک اپنے پروں کو مس کرتے ہیں کہ خدایا قدم تو وہی تھے، گوشت تو وہی تھا، ہڈیاں تو وہی تھی، بلڈ تو وہی تھا، اتنا مقام کیوں ملا؟ کہ کیونکہ با کمال سے نسبت ہو گئی۔ یہ سفر تیرا نہیں، یہ سفر حسین ابن علی کا سفر ہے۔ نسبت جب با کمال سے ہوتی ہے بندہ با کمال بن جاتا ہے۔ سلمان سید نہیں پر کا سلمان منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کہ مولا ایسا کیوں کہا گیا کہ جب جب سلمان کو دیکھو گے تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی۔ جس کو دیکھ کر کمال یاد آئے، جس کو دیکھ کر نور کی یاد آئے تو وجود کیا بن جاتا ہے؟ با کمال بن جاتا ہے۔ بدن تو مٹی میں مل جائے گا لیکن با کمال ہو کر جاؤ گے تو جنت میں جاتا ہی وہی ہے۔ جنت مقام ہی با کمالوں کا ہے۔ کبھی سوچا رسول نے یہ کہا کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، جنت میں بچے نہیں جائیں گے، جنت میں اندھے نہیں جائیں گے، کیونکہ اندھا پن نقص ہے، بڑھاپا نقص ہے، جوانی کیا ہے؟ کمال ہے۔ ابھی ریسنٹلی میرے پاس کلپ آیا، ایک تو جو بھی اہل بیت کے فضائل با کمال ہوں مد مقابل والے کوشش کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ملا دیں۔ مولا علی کے لیے آیا دروازہ علم ہے تو کسی کو دیوار بنا دیا، کسی کو کھڑکی بنا دی۔ امام حسین اور حسن کے لیے آیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک باپا صاحب ہیں، انہوں نے کہا بھائی حدیث فلاں فلاں کی فضیلت میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہ جنت کے جوانوں کے سردار کہاں؟ دوسری حدیث بھی ہے کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو بعض اوقات مومنین بڑے تیش میں آ جاتے ہیں، مولانا امام حسن حسین کی فضیلت کی حدیث انہوں نے کسی اور پر، میں نے کہا فٹ کرتے ہیں، فٹ کرنے دو، کیونکہ یہی فٹکار ہے ان کے اوپر۔ حدیث اگر رسول کہہ رہے ہیں تو حکمت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اگر حکمت ان میں ہے ہی نہیں، میں نے کہا صحیح ہے ان کو جنت کے بوڑھوں کا سردار بنا، کیونکہ بوڑھوں نے جنت میں جانا ہے اور بوڑھے جائیں گے تو میں نے کہا کیلے ہی کھائیں گے، باقی جنت میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ملے گا، کیونکہ بڑھاپے میں کون سی لذت ہے؟ بندہ دوڑ نہ سکے، بندہ چل نہ سکے، بندہ کھا نہ سکے۔ جوانی ہے جو انسان کو کیا عطا کرتی ہے؟ کمال عطا کرتی ہے۔ تو میں نے کہا ہم حسنین کے ماننے والے ہیں، اللہ ہمیں جوان بنا کے بھیجے گا، وہ بوڑھوں والے ہیں خدا انہیں بوڑھا بنا کے جہاں چاہے بھیج دے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس مجلس میں کوئی ایک بوڑھا ہے جسے بولا جائے آپ کو اکسیر جوانی دیتے ہیں، آپ کھائیے جوان ہو جائیں گے، اور کہے کہ مجھے نہیں کھانا؟ ہے کوئی ایسا؟ یا کوئی ایسا جوان ہے جیسے بولا جائے یہ اکسیر بڑھاپا ہے، اس کے کھانے سے بڑھاپا آ جائے گا؟ تو جن کو سردار بنایا جا رہا ہے قیامت میں بھی کوئی ان کے پیچھے نہیں جائے گا، کیونکہ بڑھاپا کسی کو پسند نہیں ہے۔ انسان عشق کمال میں جیتا ہے۔ بس اپنی نسلوں کو ایک چیز سکھا دیجئے، پھر اب سے مصیبت دوں، فرق نہیں آپ کے بچے کہاں رہتے ہیں۔ اہل بیت اصول بتاتے ہیں، اگر آپ نے یہ اصول اپنی نسلوں کو سکھا دیے، جیسے پک اینڈ چوز ہے، مولا فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی، عقل مند کا کیسے پتہ چلے؟ فرمایا عقل مند کا پتہ اس کے انتخاب سے چلتا ہے، اس کی سلیکشن، اس کے چوز کرنے سے چلتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہیں 4 گلاس ہیں، ایک میں آب زمزم ہے، ایک میں نارمل پانی ہے، ایک میں چائے ہے، خدا نخواستہ ایک میں نشے کی چیز ہے۔ اب آپ کس چیز کو چوز کرتے ہو یہ آپ کی عقل ہے۔ نشے والی چیز اٹھائی، عقل کا اندازہ پتہ چلے، نارمل پانی اٹھایا پتہ چلا، لیکن ان چاروں میں اگر کوئی آب زمزم کو اٹھائے تو یہ تمہارا پک اینڈ چوز ہے کہ جو بتاتا ہے کہ تو عقل مند ہے
یا بے وقوف ہے. پھر مولا وہیں کہیں کلی کے شیعہ عقل مند کہ مولا کیوں کا کیونکہ انہوں نے علی کو چنا. یہ تیرا چناو ہے جو تجھے برتر بناتا ہے. تو کسی جاہل کو نہیں چن رہا، عالم کو چن رہا ہے، با کمال کو چن رہا ہے. اسی طرح شادی ہے، چناو کیا ہے. اسی طرح جاب ہے، چناو کیا ہے. اسی طرح یونیورسٹی میں جانا ہے، سبجیکٹ کا چناو کیا ہے. خاتون باہر جا رہی ہے، لباس کا چناو کیا ہے. جوان بات کرتا ہے، لفظوں کا چناو کیا ہے. مووی دیکھنی ہے، تمہارا چناو کیا ہے. چیزیں سننی ہیں، تمہارا چناو کیا ہے. سفر پہ جانا ہے، تمہارا چناو کیا ہے. کہیں گھومنے جانا ہے، کس جگہ جا رہے ہو. اب کوئی کہے گا مولانا 15 دن کی چھٹیاں ہیں، اب کوئی گناہ نہیں انسان یورپ چلا جائے تو ادھر گھومے، لیکن زندگی گزر گئی، مثلا کربلا نہیں گیا اور پیسے ہیں کہاں جاؤں. اب تمہارا چناو ہے. کوئی انہی پیسوں سے حسین کی زیارت کر کے آتا ہے، کوئی انہی پیسوں سے کہیں پہ. یو کے میں ایک مومن تھا، تھوڑے دوسرے ٹائپ کے تھے، تو ہم نے کہا کتنے سال ہو گئے آپ کربلا؟ مولانا 10 سال ہو گئے ہم نہیں گئے. کتنے سال اب یورپ نہیں گئے؟ ہر سال جاتے ہیں. اب انسان کا چناو ہے کہ وہ اپنا انتخاب کیسے. مولا فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناو سے چلتا ہے. آپ نے اپنے بچے کو صرف اتنا سکھانا ہے کہ میرے بچے دین اسلام تجھے محبت سے منع نہیں کرتا. محبت انسان کے وجود میں آپ کو ہونی ہے کہ صرف یہ دیکھ جس سے محبت کر رہا ہے وہ باکمال ہے کہ نہیں. صحیح سے محبت کرو گے پوری زندگی صحیح راستے پہ چلو گے. غلط سے محبت کرو گے پوری زندگی غلط راستے پہ گزر جائے گی. تو کربلا میں جو حسین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عشق کمال میں ہیں. یزید کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عشق زوال میں ہیں. مدینے میں جو سیدہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عشق کمال کے ہیں. جو سیدہ کے مد مقابل کھڑے ہیں وہ عشق زوال میں ہیں. اب کمال کے لیے سر بھی کٹ جائے تو وہ با کمال ہے. اب کمال کے لیے جان بھی دے جائے تو جان دینا کیا ہے؟ با کمال ہے.